کو اپنا قائد مانتے ہیں. آپ جس طرف بھی اشارہ کریں گے, آپ جو بھی کام کرنے کے لیے کہیں گے, ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس کے اندر بھلائی ہوگی, اور آپ جو بھی کام کرنے کے لیے کہیں گے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے بتائیں گے, آپ سارے مظلوموں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بتائیں گے. آپ جو ہمیں کہیں گے کہ وہ سارے مظلوموں کے حق میں, اسی طرح سے سارے انسانوں کے حق میں جو بہتر سے بہتر کام ہو سکتا ہے وہ آپ بتائیں گے. بس حضرت آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ قیادت آپ ہم سے قبول کر لیجئے. ہم سب آپ کے حکم پر انشاءاللہ عمل کرنے کو تیار ہیں. کریں گے سب انشاءاللہ. بیٹھ جائیے, جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بہت محبت اور عزت اور قدر و احترام کے لائق بزرگوں, بھائیوں, بہنوں اور عزیز ترین نوجوانوں, نوجوان بیٹوں اور نوجوان بیٹیوں, جس زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا مشن اور بہت بڑا مقصد دے کر انسانیت کے پروردگار نے بھیجا تھا. مسلمانوں کے اللہ نے نہیں, انسانیت کے شفیق پروردگار نے بھیجا تھا. اس وقت بھی انسانی سماج کے ایک کنواری لڑکی 4000 میل کا سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچتی تھی اکیلی. پورے راستے اسے کبھی کسی گندی نظر کا, کسی سیٹی بجانے والے نوجوان کا چھیڑ چھاڑ تو بہت دور کی بات ہے, اسے سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ علماء کرام بھی ہیں, عمائدین اور دانشوران شہر بھی ہیں, مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی, عالمات بھی ہیں, اور یوتھ نوجوان بوائز اینڈ گرلز بڑی تعداد میں ہیں, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بھی ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے جرنلسٹ بھی ہوں, رائٹرز بھی ہوں, کچھ شعراء بھی ہوں, بزنس مین چھوٹے بڑے تاجر بھی ہوں. میں اللہ کرے مجھے یہ آج میرے لیے آسان ہو جائے کہ میں ہر ایک طبقے سے الگ الگ کچھ بات کروں. میں علماء سے ان کی مقام کے مطابق کچھ گزارشات کروں. پروفیشنل اور انٹلیکچول لیڈیز اینڈ جینٹس کی خدمت میں ان کے اسٹیٹس اور مرتبے اور مقام کے مطابق کچھ کہوں. پیرنٹس سے, والدین سے کچھ ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ کہوں. تاجر حضرات سے ان سے الگ کچھ بات کروں. نوجوانوں سے وہ باتیں کہوں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں. اور ضلع پرشاسن, پولیس آفیسرز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, جن کے تعاون کے بغیر, جن کے پرمیشن کے بغیر اور جن کے ایماندارانہ مدد کے بغیر اس طرح کی سبھائیں جو 2 دن سے میں یہاں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, یہ کبھی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد کے بغیر منعقد نہیں ہو سکتی. تو ان کے شکریہ کے ساتھ ان سے بھی میں کچھ بات شاید کہنے کی کوشش کروں. پہلے میں ایک بات کہتا ہوں مختصراً
کہ یہ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی سماج میں کیسے آئی تھی. اتنا بگڑا ہوا سماج اتنا شاندار اور خوبصورت سماج میں کیسے بدل گیا تھا. اور یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میں اس لیے اس کو نہیں مانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، بالکل نہیں. میرے والد نے مجھے یہ ٹریننگ نہیں دی. میرے والد نے، جن کا بھی تذکرہ ہوا اور میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا، ہمارے نوجوان میزبان نے ان کا تذکرہ چھیڑ کر، وہ عجیب مزاج کے انسان تھے. اس پوری صدی میں پوری دنیا کے 1 2 3 بڑے علماء کی کوئی لسٹ بنائی جاتی تو ان کے نام کے بغیر وہ لسٹ مکمل نہیں ہو سکتی تھی. میں نے ملکوں کے حکمرانوں کو ان کے سامنے دوزانو بیٹھا دیکھا ہے. جواہر لال نہرو جی کی تو بات ابھی آئی. 1976 میں میرے والد، اس وقت پرائم منسٹر مسز اندرا گاندھی تھی. مسز گاندھی کو پتہ چلا تو وہ جانتی تھیں کہ ان کے والد نہرو جی مولانا منظور نعمانی کا کتنا احترام کرتے تھے. تو مسز گاندھی نے اس رشتے کو نبھاتے ہوئے دلی سے اپنے پرسنل ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم بھیجی. ان ڈاکٹروں نے آ کر ہمارے والد صاحب کا چیک اپ کیا، رپورٹس دیکھیں، لوکل ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم میڈم مسز گاندھی کو جا کر اپنی اوپینین دیں گے، اپنی رائے دیں گے. ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور گرمی کی چھٹیوں میں آیا ہوا تھا لکھنؤ. اسی دوران ہمارے والد صاحب کی حالت خراب ہوئی. مسز گاندھی کے فزیشنز کی ٹیم نے، ڈاکٹروں کی ٹیم نے دلی جا کر مسز گاندھی کو اپنی رپورٹ دی. تو مسز گاندھی نے فوراً دلی سے اسٹیٹ ایئر کرافٹ سرکاری ہوائی جہاز بھیج دیا. 2 ڈاکٹر ساتھ میں آئے اور انہوں نے ہمارے گھر میں آ کر یہ کہا کہ ہماری رپورٹ سن کر مسز گاندھی نے کہا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب کو فوراً دلی لاؤ، ہم دلی میں ان کا علاج کرائیں گے، لکھنؤ میں صحیح علاج نہیں ہو پائے گا. میرے بڑے بھائی سارے معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے. میری عمر تو اس وقت 20-21 سال تھی. ہم لوگوں نے بہت شکریہ کے ساتھ، ہمارے بھائیوں نے وہ اسٹیٹ ہوائی جہاز واپس کیا. لکھنؤ سے جو کلکٹر اور SSP صاحب آئے تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہماری خاندانی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی سرکار کا احسان لیں. ہم بس چھوڑیے، بالکل ٹھیک ہے، چھوڑیے، بالکل ڈسٹرب نہیں کیجیے. شکریہ کے ساتھ ان کو واپس کیا. اگلے دن مسز گاندھی خود لکھنؤ آ گئیں. اور انہوں نے آ کر بہت ریکویسٹ کی والد صاحب سے کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں، آپ مسلمانوں کے نہیں، آپ دیش کے لیے بہت قیمتی شخصیت ہیں. کیونکہ دیکھو ہمارے علماء کبھی اپنے سوارتھ کی خاطر، کبھی اپنی غرض کی اور اپنی ذاتی فائدے کی خاطر نہ ایک لفظ بولتے تھے نہ ایک کام کرتے تھے. وہ سراپا محبت ہوتے تھے، خیرخواہی کرتے تھے، ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، مسلمان ہو، ہندو ہو،
کسی دھرم کو ماننے والا ہو، انسان ہو، جانور ہو، وہ ہر ایک کے ہمدرد، ہر ایک کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک مدت تک ان کو جانچنے کے بعد اللہ پوری مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ان کو سننے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، تو ان کے دل میں کبھی اپنی بڑائی نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ یہ منظر دیکھ کر سر جھکا رہتا ہے ان کا، اور ان کے دل سے رسول اللہ کی یہ دعا نکلتی رہتی ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائے رکھیے گا، لوگوں کے دلوں میں اگر میری بڑائی آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے تو یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اپنے نگاہ میں بڑا نہ بن جاؤں، کیونکہ جو انسان اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں ذلت اور رسوائی کسی کی قسمت میں نہیں لکھی جاتی۔ مسز گاندھی کا شکریہ ادا کیا گیا اور ان سے کہا گیا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم حکومت کا کوئی احسان لے کر دلی جا کر علاج نہیں کرانا چاہتے، اگر دلی جانا ہی ضروری ہوگا تو ہم اپنے طور پر جانے کی کوشش کریں گے، ویسے امید یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسز گاندھی شرمندہ ہو کر شکریہ ادا کر کے واپس گئیں۔ میں نے اس لیے یہ بات سنائی ہے کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے، میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر علماء نے اپنے آپ کو نبیوں کی وراثت کے لائق نہ بنایا، خالی پڑھانے اور جلسوں میں تقریریں کرنے کو کافی سمجھا، اگر علماء نے اپنے کیریکٹر کو نہ بنایا، اگر علماء بڑے گناہ تو چھوڑیے، چھوٹے سے چھوٹی غلطی سے بھی ہزاروں میل دور انہوں نے اپنے آپ کو نہیں رکھا، شک کی جگہ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، بدگمانیوں کی جگہ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، تو علماء اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت قصوروار قرار پائیں گے، اور ان کی پگڑی، ان کا جبہ قبہ، ان کا کرتا پاجامہ اور داڑھی ان کو دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچا نہ پائے گی۔ حضرات علماء کرام، آپ کی ذمہ داری بہت سنگین ہے۔ آپ اگر مزاج شریعت پر آئیں گے تب عام مسلمان حدود شریعت پر آئیں گے۔ مزاج شریعت کچھ اور ہے، حدود شریعت کچھ اور ہے۔ مزاج شریعت میں بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، بہت احتیاط ہے، مشکوک آمدنی سے ہزاروں دور بھاگنا ہے، ہزاروں میل دور بھاگنا ہے۔ مزاج شریعت وہ ہے جو صحابہ نے دکھایا، مزاج شریعت وہ ہے جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام اوزاعی، لیث ابن سعد، امام سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن لیث، ان لوگوں نے جو مزاج دکھایا۔ تھوڑا سا ادھر، اور اگر آپ کو پچھلے دور کے بزرگوں کی تاریخ بھول گئے ہوں آپ، تو میں کہنا چاہتا ہوں مزاج شریعت وہ ہے جو حجت الاسلام حضرت نانوتوی کی زندگی میں تھا، نابغ عصر امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت گنگوہی کی زندگی میں تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی کی زندگی میں تھا، حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کی زندگی میں تھا، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا محمد یوسف کاندھلوی، مولانا محمد منظور نعمانی اور ان جیسے دوسرے اہل اللہ کی زندگی میں تھا۔ وہ مزاج شریعت پر عمل کرتے تھے۔ آپ اگر مزاج شریعت پر عمل کریں گے تب عوام حدود شریعت پر آئیں گے۔ آپ اگر نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، صبح و شام ذکر کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت رو رو کر کریں گے، تب عوام فرض نمازیں پڑھیں گے، تب عوام فرض روزے رکھیں۔ اور اگر آپ بھی حدود شریعت پر آ گئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو عوام حدود شریعت کا خیال نہیں رکھیں گے،
پھر عوام وہ سب کریں گے جو آج کے عوام کر رہے ہیں، وہی رشوت، وہی سود خوری، وہی مشکوک آمدنی کا کھانا، وہی حلال و حرام کے درمیان فرق نہ کرنا، وہی شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، وہی بے پردگی، وہی بے حیائی، وہی عریانیت، وہی ننگا پن۔ علماء کی خدمت میں عرض ہے کہ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کی نماز فرض کی ادائیگی کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نماز عشق والی نماز ہونی چاہیے، محبت والی ہونی چاہیے۔ آپ سے اللہ کا تعلق صرف قانونی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اللہ سے تعلق محبت والا ہونا چاہیے۔ دونوں تعلق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر تو انتظام پہلے کرنا چاہیے تھا بھائی، ہر وقت یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر لگاؤ نا۔ عوام علماء کو بہت اونچی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عام بھائی اور بہن ہم سے کیا امید رکھتے ہیں۔ اگر عوام جماعت سے نماز صف اول میں روزانہ نہیں پڑھیں گے 5 نمازیں، تو عوام اپنی نمازیں چھوڑیں گے۔ نوجوان علماء میں سب کے سامنے ایک نہ کہوں تو بہتر ہے، بہت زیادہ ان کی زندگی میں گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ بہت کی باتیں علماء سے کہنے کی ہیں، مگر میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اس لیے اسی وقت اکتفا کرتا ہوں صرف ایک بات کے اضافے کے ساتھ۔ جو عالم مدرسے سے نکل کر سیدھے امام بن جاتے ہیں اور مدرسوں کے استاد اور شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، اور کسی عالم ربانی کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتے، اس کی خلوت اور جلوت کو نہیں دیکھتے قریب سے، اس کے ساتھ رہ کر اخلاق نہیں سیکھتے، اخلاص نہیں سیکھتے، توکل نہیں سیکھتے، دعا نہیں سیکھتے، تقوی نہیں سیکھتے، اور عملی طور پر اسلام کا ایک نمونہ قریب سے دیکھ کر اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں اس جملے سے، کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ اس کا بدتمیزی ختم نہیں ہوگی، اس کی بے ادبی ختم نہیں ہوگی، اس کا تکبر نہیں ٹوٹے گا، اس کا غرور نہیں ٹوٹے گا، اس کے اندر تواضع نہیں آئے گی، اس کے دل میں سوز نہیں آئے گا، اور سب کے لیے وہ محبت کے جذبات اس کے دل میں نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے نفس کے بت کا پجاری ہوگا، وہ اللہ کا بندہ بن ہی نہیں پائے گا۔ دنیا کی نگاہوں میں وہ عالم، مولانا، امام اور یہ اور وہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہ نفس کا بندہ ہوگا۔ اس کے بعد میں دانشوروں اور علماء دین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، کالجز میں پڑھانے والوں سے، پڑھانے والیوں سے، جو بھی دانشور کہلاتے ہیں شہر کے معززین، وہ پروفیشنلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں،
لائر ہوں، وکلا ہوں، ججز ہوں، وہ پولیس آفیسرز ہوں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کی ذمہ داری علماء کی طرح کی ذمہ داری ہے. آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ایماندار شہری بنیں، خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہو. آپ کی ڈگری اور سوسائٹی میں اسٹیٹس کی وجہ سے آپ کے اندر غرور و تکبر نہ ہو. آپ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ غریبوں کی جھوپڑیوں میں جائیں اور وزٹ کریں، غریبوں کے پاس کچھ دیر بیٹھیں، ان کے بچوں کے بھی ایجوکیشن کی فکر کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو غریب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، آپ ان سے کہیں کہ بیٹا میں 1 گھنٹہ تم کو ٹیوشن دوں گا، 2 گھنٹے تم کو فری آف کاسٹ پڑھاؤں گا، آؤ تم آؤ، میں پڑھاؤں گا تم. اوپن اسکولنگ کے ذریعے غریبوں کو امتحان دلوائیے. ہماری بھارت سرکار نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا سسٹم چلایا ہے. ان لوگوں کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے جو اسکولوں میں داخل نہیں ہو پاتے، ان کے لیے گھر بیٹھے اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے شاندار تعلیم کا انتظام ہمارے ملک میں ہے. اور میں دنیا بھر میں گھوم کر کہتا ہوں اوپن اسکولنگ کا نظام جتنا بڑا انڈیا کے اندر ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں. اور حد یہ ہے، دانشور حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں نہیں بھیج پا رہے ہیں. کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی غریب ہے، وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دلا پا رہا ہے، تو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی اگنو کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی اوپن یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں آپ بچوں اور بچیوں کو داخل کروائیے، ان کو پڑھائیے. اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے پڑوس، اپنے محلے کے انسانوں کو ایک شریف، امانتدار، ایماندار شہری بنائیے. وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، وہ ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا دلت ہوں، یا کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. اسلام تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں. اسلام نے یہ کہا ہے کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم بھی مٹی سے بنے ہو. ہم سب بھائی بھائی، ہم سب سگے بھائی بہن. یہ تو سیاست دانوں نے، راجنیت والوں نے اپنی کرسی کے لیے، ناجائز پیسہ لوٹنے کے لیے، ملک کے غریبوں کی کمائی کو لوٹنے کے لیے آپس میں لڑائیاں، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ دانشور حضرات، کاش کے دانشور حضرات، کاش کے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، کاش کے جرنلسٹ اور پڑھے لکھے لوگ وہ صرف اپنی ڈگریوں سے صرف پیٹ پالنے کا کام نہ کرتے بلکہ سماج کو سدھارنے میں بھی کچھ حصہ لیتے، تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا. آپ کی خود غرضی ہے، یہ آپ کی اپنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر اس ملک میں اصلاح معاشرہ اور سماج کے سدھارنے کے کام کو بھی علماء نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ذمے نہ لیا ہوتا، جب دیکھو ہر جس چیز کے مسئلے میں دیکھو علماء کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑ رہی ہے. علماء انگلش میڈیم اسکول کھولیں، علماء اردو میڈیم اسکول کھولیں، علماء مسلم پرسنل لا کی لڑائی لڑیں، علماء لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے مقدمے لڑیں، علماء اردو زبان کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑیں، علماء مسلم پرسنل لا بورڈ بنائیں، علماء مسلم مجلس مشاورت بنائیں، علماء ملی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی بورڈ بنائیں، علماء دارالقضاء بنائیں، علماء دارالافتاء بنائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹیچر حضرات کیا کر رہے ہیں؟ دانشور حضرات کیا کر رہے ہیں؟
گستاخی معاف. آپ میں سے اکثر لوگ صرف پیسہ کما رہے ہیں, صرف اپنے کیریئر کے ذریعے سے اپنے محلے سے نکل کالونی میں شفٹ ہو رہے ہیں, مسلم معاشرے سے دور ہو رہے ہیں, غریب آدمی آپ سے مل نہیں سکتا. یہ کون سی تعلیم ہے؟ سارے ذمہ داری بڑی حد تک علماء اٹھائیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیریکٹر آپ کو کچھ خبر نہیں ہوگی. اقلیتی کردار پر جب بھی حملہ ہوا, گلزاری لال نندا کے پرائم منسٹر تھا اس کے زمانے میں ہوا, لال بہادر شاستری پرائم منسٹر تھے ان کے زمانے میں ہوا. کون سامنے آیا؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی. انہوں نے پورا ٹرسٹ بنایا, لکھنؤ میں علی گڑھ کے سلسلے میں کانفرنس کی. نہ میرے والد کبھی علی گڑھ گئے, نہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خاندان کے کسی بچے نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم پائی, مگر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے بھی علماء کو سامنے آنا پڑا. کیوں آنا پڑا؟ اس لیے کہ گستاخی معاف, آپ کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے لوگ قوم کی فکر بہت کم اور اپنے پیٹ کی فکر زیادہ کرتے. ہمارے گھر سے ایک اخبار ندائے ملت نکلتا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے 2 اخبار نکالے تھے, البلاغ اور الہلال. ان دونوں اخباروں کے بعد اس ملک کا سب سے طاقتور اخبار جس نے حکومت کی چولیں ہلا دی تھی وہ ندائے ملت اخبار تھا. اس ندائے ملت اخبار کے ایڈیٹر میرے دونوں بڑے بھائی تھے, مولانا عتیق الرحمان سنبلی اور جناب حافظ نعمانی. اللہ ان دونوں کی خبروں کو نور سے بھرے. ان دونوں نے اور ایک ڈاکٹر آصف قدوائی, ان تینوں نے مل کر ندائے ملت کا اسپیشل ایشو نکالا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام پر. یہاں انٹیلیجنس کے میرے دوست میرے بھائی بیٹھے ہوں گے. اس وقت یہ حالت تھا CID ڈپارٹمنٹ کا, LIU کا, لوکل انٹیلیجنس یونٹ کا, کہ وہ اس ندائے ملت اخبار کے چھپنے سے پہلے 1000 مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ان کے مضامین مل جائیں کہ اس نمبر میں کیا آ رہا ہے. ندائے ملت اخبار میں مسلمانوں کے مضامین کم تھے. اس ملک کے انصاف پسند نان مسلم ججز آف دا سپریم کورٹ, ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ, ریٹائرڈ ججز آف دا ہائی کورٹ اور بڑے بڑے لائرز کی مضامین تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ اللیگل ہے, غیر قانونی ہے, یہ ایک اقلیتی ادارہ ہے, اس کے اقلیتی کردار کو ختم کرنا ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے. اس رسالے کو, اس اخبار کو حکومت ضبط کرنا چاہتی تھی, نہیں ضبط کر پائی, اور عجیب و غریب طریقے پر یہ رسالہ نکلا. اور آج میں پہلی بار یہاں موجود ہزاروں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس رسالے کے ڈسپیچ ہو جانے میں میری بھابھی کا کردار تھا. میرا پورا خاندان اس دین اور اس ملک کی ایکتا پر اور اس ملک کے دستور پر ایمانداری سے عمل درآمد کرنے کے لیے بچہ بچہ قربان ہوا ہے. مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان اس ملک کے دستور سے واقف نہیں, اس ملک کے دستور کے بننے کی تاریخ سے واقف نہیں. آپ کو نہیں معلوم, مجھے شکایت کا حق ہے اور میں الوداعی خطاب میں یہ شکایت کیے بغیر جانا نہیں چاہتا کہ علماء کو بھی نہیں معلوم. آپ ہزاروں بار یہ سنتے ہیں کہ اس ملک کا سنویدھان بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا. یہ بالکل جھوٹ ہے. دستور اور کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان ایک کمیٹی نے بنایا تھا. اس کمیٹی کے چیئرمین بابا صاحب امبیڈکر تھے اور وہ بہت بڑے ماہر قانون تھے, لیکن اکیلے انہوں نے نہیں بنایا تھا. کاش کہ آپ میں سے کچھ لوگ جب دلی جاتے ہیں تو سوائے نہاری کھانے کے اور سوائے لال قلعہ گھومنے کے آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ ٹیچر لوگ, آپ سو کالڈ پروفیشنل انٹلیکچوئل لوگ, آپ عمائدین شہر چند منٹ کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کی لائبریری میں چلے جائیں اور جا کر وہاں کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی پوری ہسٹری جو جلدوں میں لکھی ہوئی ہے اس میں سے ایک جلد نکال کر پڑھیے. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی 4 صفحے ایسے نہیں ملیں گے جس میں مولانا حفظ الرحمان سیواروی اور مولانا حسرت موہانی کا دستور ساز اسمبلی میں انٹروینشن نہیں ملے گا. واقعی بھی نہیں ہم. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے ہیں, ہم آم کے پیڑ سے ٹپک گئے ہیں. میں شکوہ کرتا ہوں علماء سے. مولانا حفظ الرحمان وہ شخصیت تھے جنہوں نے پورے دستور کے ایک ایک سطر پر نظر ثانی کیا اور جواہر لال نہرو کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں
13 یا 14 بار مولانا حفیظ الرحمان اس مہاروی نے ڈانٹا ہے، صرف گزارش نہیں کی ہے، ریکویسٹ نہیں کی ہے. ہمارے ملک میں یہ پوزیشن تھی ان علماء کی جو واقعی علماء تھے، ان دانشوروں کے جو واقعی دانشور تھے. آج تو نہ علماء ہیں نہ دانشور ہیں. کسے کہتے ہیں دانشور؟ آپ نے ڈگری لے لی اور آپ دانشور ہو گئے. آپ کو تو شعور نہیں حلال اور حرام کا، آپ کو شعور نہیں کہ ہمارا ملک موجودہ سرکار کی رہنمائی میں کدھر جا رہا ہے. آپ کو شعور نہیں کہ ہمارا ملک دنیا کی بڑی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے. آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ ABCD پڑھا دی آپ نے جھوٹی ہسٹری پڑھا دی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہسٹری کالجز میں آپ پڑھا رہے ہیں وہ اکثر جھوٹی ہسٹری ہے، بالکل جھوٹی ہسٹری ہے. میں ہسٹری کے ٹیچر سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہسٹورینز کی لکھی ہوئی کتابیں میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا. آپ بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھیے، جو اڑیسہ کے گورنر رہے، جو 20 سال ممبر پارلیمنٹ رہے، جو سینئر موسٹ گاندھیائی لیڈر رہے. آپ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھیے. انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں کہ اورنگزیب مندر توڑواتے تھے. انہوں نے 50 فرمان تلاش کیے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کر لائے وہ کہ اورنگزیب نے فلاں مندر کو اتنی جائیداد دی، فلاں مندر کو اتنے لاکھ روپے دیے. جھوٹ ہے جھوٹ جو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن کاش کہ آپ ٹیچر لوگ اپنی نسلوں سے کھلواڑ نہ کرتے. آپ اپنی نسلوں کو آن ریکارڈ تو وہی پڑھاتے جو آپ کو پڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے سچ، اور یہ ہے سچ کا ثبوت. پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پڑھتے ہیں آپ، پریچنگ آف اسلام. میں علماء کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں. آرنلڈ انگریز رائٹر تھا اور آرنلڈ نے لکھا ہے پریچنگ آف اسلام نام کی ایک کتاب. آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. آپ کیسے انٹلیکچوئل ہو گئے؟ پینٹ شرٹ پہن لی آپ نے، اب انٹلیکچوئل ہو گئے؟ ایبسلوٹ نان سینس ہے یہ بات. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو کی اردو کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی اردو میں بہترین خط لکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی جب احمد آباد جیل میں تھے اور اسی وقت اسی جیل میں مولانا محمد علی جوہر تھے، تو تہجد کے وقت میں گاندھی جی محمد علی جوہر کو جگانے آتے تھے کہ مولانا یہ ہم پیغمبر محمد کی تہجد کا وقت ہے، مولانا اٹھیے اور تہجد پڑھ کر دیش کے لیے دعائیں کیجیے. یہ ہماری جہالت ہے جس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا ہے. ان پڑھ لوگ اور چوتھی پاس راجا لوگ وہ ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں. اس میں وہ بھی تو مجرم ہیں، لیکن وہ ہماری جہالت کا فصل کاٹ رہے ہیں. ہماری کامچوری، ہماری خیانت، ہماری اس ملک سے غداری، ہماری اس ملک سے بے وفائی. آج ہم کو ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ میں نظامی اخبار کا ذکر کر رہا تھا. میری بھابھی، مسئلہ یہ ہوا کہ پریس میں چھپ تو گیا لیکن ہر طرف CID کا پہرا تھا، پولیس گھیرے ہوئے تھی چاروں طرف سے. میرے بڑے بھائی کے گھر کو، پرنٹنگ پریس کو، جس پریس میں وہ رسالہ چھپ رہا تھا وہ میرے بڑے بھائی کے گھر کے نیچے تھا، اور چاروں طرف سے وہ پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگ گھیرے ہوئے تھے کہ جب چھپ کے نکلے گا تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے، نہیں جانے دیں گے. ریلوے کے ڈاکخانے میں جہاں سے اخبار اور رسالے پوسٹ ہوتے ہیں وہاں تک ہم نہیں جانے دیں گے. میں سلام بھیجتا ہوں میرے بڑے بھائی کو، اور میں سلام بھیجتا ہوں کہ میں اپنی بھابھی کو. اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے. اور آج کی عورتوں کو، اگر مردوں کو سبق لینے کی توفیق نہیں ہے تو عورتوں کو سبق لینے کی توفیق ملے. میری بھابھی نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں تانگا منگواتی ہوں اور تانگے میں بستر بھی رکھتی ہوں، اور آپ اپنے اخبار کے سارے بکسے اس پر رکھ دیجیے، اس میں رکھ دیجیے، اور میں نکلوں گی. اس طرح وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تو کہیں سفر پہ جا رہی ہوں، تو مجھے تو نہیں چھیڑیں گے، میں اکیلی عورت ہوں، وہ کیا جانے کہ اس میں اخبار رکھا ہوا ہے. اس طرح ہماری بھابھی نے رسک لے کر ٹانگے پر رکھ کر وہ ہزاروں کاپیاں اس اخبار کی لے کر گئیں، وہ اور وہ بس اسٹینڈ گئیں. اور میرے بھائی نے پلاننگ کر کے کہا کہ دیکھو پیچھے دیکھتی رہنا،
اگر تم کو کوئی شک لگے کہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے تو تم بس پہ بیٹھ کے بارہ بنکی چلی جانا، لیکن اگر تم کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی پیچھا نہیں کر رہا ہے تو تم تانگا لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچو، میں بھیجتا ہوں 1-2 آدمیوں کو، سارا انتظام کریں گے۔ پوری گورنمنٹ حیران رہ گئی کہ 10,000 اخبار میری بھابھی کی قربانی اور ہمت اور بہادری کے نتیجے میں 3 گھنٹے کے اندر لکھنؤ سے روانہ ہو گئے۔ کہاں چلے گئے لوگ؟ کون کہتا ہے کہ 25 کروڑ اور 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں ہیں؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں مانتا کہ اس ملک میں 1 کروڑ بھی مسلمان ہیں۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے کرتا پاجامہ پہننا کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے ٹوپی اور داڑھی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے برقع کافی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اپنے وطن سے محبت ضروری ہے، اپنے ملک سے وفاداری ضروری ہے، اپنے ملک کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہ جانے دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ کوئی بے چین نہیں ہوتا۔ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، 1% بے چینی کسی ساتھی کے دل میں نہیں آتی۔ میں رات بھر کروٹیں لیتا رہتا ہوں، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی، اور یہ لوگ کھرراٹے لے کر فجر کی نماز بھی کھو دیتے ہیں۔ ٹرین کا اسٹیشن بھی گزر جاتا ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو اٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ صرف مکار ہیں۔ ان کے دل کے اندر کوئی آگ نہیں لگی ہے کہ میرا یہ ملک حضرت گنگوہی کا ملک، حضرت نانوتوی کا ملک، مولانا فضل الرحمان کا ملک، خواجہ معین الدین چشتی کا ملک، نظام الدین اولیاء کا ملک، فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ملک، سلطان الاولیاء کا ملک، سلیم ناگوری کا ملک کس رخ پر جا رہا ہے؟ یہ RSS کے لوگ جو انگریزوں کے مخبر تھے، جو انگریزوں کے دلال تھے، جو خبریں بھیجتے تھے، یہ ساورکر کے فالوور، جس ساورکر نے انگریزوں سے معافی مانگی، 3 معافی نامے لکھے، اور انگریزوں نے شرط لگائی کہ تم اگر باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ گے، کیونکہ تم بڑے اچھے رائٹر ہو، تمہاری کتابیں ہیں، اگر تم باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ورنہ عمر قید کے لیے انڈمان نکوبار کالا پانی ساورکر کو بھیج دیا گیا تھا۔ شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ آپ صرف کھانے کمانے اور بچے پالنے میں مصروف ہیں، آپ کو پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے۔ کیسے انٹلیکچوئل ہیں آپ؟ میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو علماء، اور میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو انٹلیکچوئل جو مطالعہ نہیں کرتے، جو پڑھتے نہیں، جو لائبریری کے ممبر نہیں بنتے، جو سوائے گپ لڑانے کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کتنا قیمتی وقت اب تک آپ ضائع کر چکے ہیں، آخرت میں آپ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ یہ زندگی دنیا کی ہاں ہی ہو کرنے کے لیے آئی ہے، کہے لگانے کے لیے آئی ہے۔ اس زندگی میں اللہ نے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ہم کو اجازت دی، تھوڑا سا سو جاؤ، تھوڑا سا کھا پی لو، تھوڑا بچوں سے پیار کر لو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تم تھوڑا سا ریلیکس ہوگے تو ایک نئی انرجی کے ساتھ اگلے 18 گھنٹے تم انسانیت کی خدمت کرو گے۔ صرف سونے کے لیے زندگی نہیں آئی، صرف کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ سونے کے لیے یہ زندگی نہیں ملی۔ جس زندگی میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، جس زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا، جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، جس زندگی میں کچھ فرائض نہیں ہوں گے، وہ زندگی جنت میں رکھی ہے اللہ نے۔ یہ دنیا لقد خلق الانسان فی کبد، یہ دنیاوی زندگی اسٹرگل کی جگہ ہے، سنگھرش کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، انصاف کا نظام قائم کرنے کی جگہ ہے، ظلم سے لڑائی لڑنے کی جگہ ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اس زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کی شادیاں 80-90% جس طرح کی ہوتی ہیں، میرا خیال یہ اسی شہر پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ اسی شادی کے دن ہو جاتا ہے۔ یتیموں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیواؤں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فزیکلی چیلنج لوگوں کے مدد کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن بیٹی کی شادی پر سودی قرضہ لے کر اپنی دولت مندی کا جھوٹا تماشا دکھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اعلان کر دیجئے
کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. آپ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کافی ہیں. آپ کو کس نے یہ کانٹریکٹ دے دیا؟ آپ کو کس نے یہ ٹھیکہ دے دیا؟ کاش کہ ہمارے ٹیچرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، یہ سارا طبقہ یہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا تو آج ہماری حالت اتنی خراب نہ ہوتی. میں اس سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں. بہت سے لوگ اس طبقے کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں. بہت سے لوگ اس طبقے کے اندر وہ ہیں جن میں ہمت ہے، جن میں سخاوت ہے، جن میں بہادری ہے، جن میں قومی شعور ہے، جن میں اجتماعی بیداری ہے. لیکن اکثریت کا حال اچھا نہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ بس انف بہت ہو چکا. اب آپ تھوڑا سا احساس کا ثبوت دیجیے اور ان لوگوں کے پاس سفر کر کے جائیے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا، ہم جائیں گے تو ہمیں تربیت ملے گی، ہمیں رہنمائی ملے گی. رہنمائی آپ کو وہ دی جائے گی جس سے اس ملک کی ترقی ہو. ہم بار بار اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر ہر نازک موقع پر اس ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. مزدور جب پھنسے اتراکاشی کی سرنگ میں تو کون کام آیا؟ منا قریشی، وکیل خان، لیفٹیننٹ کرنل سید حسین، ناصر، ان کی ٹیم کام آئی. 41 دن تک مشینیں لائی گئیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. امریکہ سے مشین منگوائی گئی، وہ مشین بھی ٹوٹ گئی. اور بالآخر دلی سے اس ٹیم کو، جس کے چیمپئن مسلمان تھے، ان کو بلایا گیا جو انتہائی رسکی کام کرتے ہیں. باریک سی گڑھا کھود کر اس کے اندر اس سے اترتے ہیں. وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ پوری ٹیم اتری، اور پوری ٹیم جب اتری تو ان سب مزدوروں کو اسی راستے سے زندہ سلامت باہر لے کر آئی. یہ ہے مسلمان. تم قدر نہیں کرتے مسلمانوں کی، تم اس ملک کا نقصان پہنچاتے ہو. میں اب بھی تم کو سمجھاتا ہوں، اے ملک کے چلانے والوں، اے مہاراشٹر کی سرکار والوں، اے دلی میں بیٹھ کر راج کرنے والوں، اگر تم اس ملک کے وفادار ہو تو تم مسلمانوں پر بھروسہ کرو. ان کو نازک موقعوں پر اس ملک کی خدمت کا موقع دو. ہر کچھ دن کے بعد ایک شخص کا نام آتا ہے کہ پاکستان کی جاسوسی ایجنسی کے ہاتھ وہ بھارت کے ڈیفنس کے راز بیچتا ہوا پایا گیا. ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک نام آتا ہے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 20 سال ہو گئے، ایک بھی مسلمان کا نام ملک کے رازوں کو پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ بیچنے والا آج تک نہیں سامنے آیا. اس قوم کو تم کہتے ہو یہ دیش دروہی ہے. فلسطین کا مسئلہ آتا ہے. سجاد نعمانی جب فلسطین کے حق میں بیان دیتا ہے، جب سجاد نعمانی اسرائیل کو کنڈم کرتا ہے، اور جب سجاد نعمانی وہ ایک اپیل کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے، کہ بھارت اپنے پرانے موقف پر قائم رہ کر اس وقت فلسطینی مظلوموں کا ساتھ دے، تو میرے پاس ایجنسیز کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا جناب، میں نے وہ کہا جو اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا. آئیے مجھ سے ملیے، میں آپ کو بتاؤں. آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ لیٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ جو راجنیتک نیتا نہیں تھے، ہی واز دا ون آف دا گریٹسٹ اسٹیٹسمین. وہ اسٹیٹسمین تھے. اٹل بہاری واجپئی نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی، اور یہاں بہت بڑی سبھا کی تھی انہوں نے انڈیا میں، اور ایک بہت بڑی پبلک سبھا میں بہت زور و شور سے کہا تھا کہ بھارت عربوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیل سے کہتا ہے کہ جتنی زمین عربوں کی چھین کر اسرائیل نے قبضہ کی ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا. جب اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر بنے
تو دونوں تینوں مرتبہ انہوں نے مجھ کو بلایا. ایک بار بڑی لمبی گفتگو ہوئی. اس موقع پر ان کا موڈ بہت اچھا تھا. وہ ویسے بھی بڑے ہیومرس آدمی تھے, بہت ہنسنے والے, بہت مسکرانے والے. تو میں نے اٹل جی سے پوچھا کہ اٹل جی آپ نے جو اتنی زوردار تقریر عربوں کی حمایت میں کی تھی, تو یہ آپ کے اپنی وچار تھے یا آپ جب اس وقت سرکار میں تھے جنتا دل کی تو یہ سرکاری پالیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں فارن منسٹر تھا, میں اپنی ذاتی بات کیسے کہہ سکتا تھا. اس وقت پرائم منسٹر مراد دیسائی کے پاس میں گیا. اٹل جی نے مجھے پرسنلی بتایا, نوٹ کر لیں نوٹ کرنے والے. اٹل جی نے کہا کہ میں مراد بھائی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر عرب اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوا ہے, تو اس معاملے میں بھارت کی پالیسی کیا ہوگی؟ تو مراد بھائی نے کہا کہ پارٹی کے بدلنے سے فارن پالیسی نہیں بدلا کرتی, سرکار کی بدلنے سے فارن پالیسی کبھی نہیں بدلا کرتی. ہم عربوں کے ساتھ تھے, عربوں کے ساتھ ہیں اور عربوں کے ساتھ رہیں گے. آپ کھل کر اسرائیل کے وروධ کیجئے اور عربوں کا ساتھ دیجئے. اٹل جی نے مجھے خود بتایا, تب میں نے وہ تقریر کی تھی. یہ ہے بھارت کی پالیسی. ایک آدھ کسی سیاسی پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہو تو پارٹی کی پالیسی ہے وہ بھارت کی پالیسی بالکل نہیں ہے. کسی سنگٹھن یا کسی پارٹی کی پالیسی کو دیش کی پالیسی بتانا, اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. دیش کا مالک کوئی نہیں ہے, دیش کے مالک اس کی پوری جنتا ہے, اس کا سنویدھان ہے, اس کا دستور ہے. ہمیں اور آپ کو پورے شعور کے ساتھ, پوری عقل مندی اور ہمت اور بیداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. میں اپنے نوجوانوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. نوجوانوں, یہ عمر تمہاری انرجی کی عمر ہے. جو انرجیٹک جتنا نوجوان ہوتا ہے میرے جیسا بوڑھا نہیں ہو سکتا. مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی جوانی کی بہترین راتوں کو بھی پڑھنے میں گزارتا تھا. اللہ کا شکر ہے, شاید میں چیلنج کروں کہ میری طرح کا مطالعہ اس ملک میں بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا, تو شاید میں جھوٹا ثابت نہیں ہوں. میں نے پولیٹیکل سائنس کی الماریاں پڑھیں, میں نے اکنامکس کی کتابیں پڑھیں, فقہ, حدیث, قرآن, تفسیر, اسلامی تعلیم میں تو میں دن رات ڈوبا رہتا تھا, لیکن میں یہ سب علوم بھی پڑھتا تھا. نوجوانوں, پلیز اپنا وقت ضائع مت کرو, لڑکیوں کے پیچھے مت بھاگو. یہ بہت کیریکٹر لیس اوباش قسم کے لڑکوں کی حرکت ہے. فلمیں مت دیکھو, موبائل کا غلط استعمال مت کرو, اپنی آنکھوں کو, اپنے دل کی آنکھوں کو گندا مت کرو. جاگتے ہوئے خواب دیکھو, سوتے ہوئے تو خواب سب دیکھتے ہیں, لیکن جو جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہے وہ آگے چل کر کمیونٹی اور سوسائٹی کا اور ملک کا لیڈر بنتا ہے. خواب دیکھو کہ ہم ملک کو واقعی اپنے ملک کو وشو گرو بنائیں گے. وشو گرو بنائیں گے چوری اور ڈکیتی میں نہیں, غریبوں اور کسانوں کی آمدنی کو چھین کر دو چار کارپوریٹ ہاؤسز کی جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں. ہم اپنے دیش کو وشو گرو بنائیں گے انسانیت کی خدمت میں, مورل ویلیوز کے ساتھ, اخلاقی قدروں کے ساتھ, بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے ساتھ. تم کسی لڑکی کو چھیڑو یا دیکھو گے تو کل کو تمہاری بہن کو بھی کوئی چھیڑے گا اور دیکھے گا, کل کو تمہاری ماں کو بھی کوئی چھیڑے گا, کل کو تمہاری بیٹی اور بیوی کو بھی کوئی چھیڑے گا. یاد رکھنا, یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا قانون ہے. جو شخص کسی غیر کی بیٹی یا بہن کو چھیڑے گا اس کی بیٹی یا بہن کو ضرور چھیڑا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا قانون ہے. نوجوانوں, تم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہو, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کیا جفا اور ظلم ہے. تم کیمسٹری پڑھ لیتے ہو, تم فزکس پڑھ لیتے ہو, تم سنسکرت پڑھ لیتے ہو, تم سب پڑھ لیتے ہو. نہیں پڑھتے تو اپنے رب کے وہ خطوط جو تمہارے نام اس رب نے محبت نامے بھیجیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خط ہیں, میرے اور آپ کے نام. لیکن ہم عجیب بے غیرت
بے شرم، بے حیا، بے حس، بے شعور لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے، پڑھتے بھی صرف رمضان میں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ وہ بھی رمضان میں تم ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہو۔ قرآن ثواب کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن رہنمائی کے لیے اترا ہے، قرآن گائیڈنس کے لیے اترا ہے۔ جس کتاب کو تم سمجھو گے نہیں اس سے رہنمائی کیسے لوگے؟ یہ تم سے کس گدھے نے کہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا مدرسے والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے؟ یا تو اعلان کر دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، اعلان کر دو کہ ہم کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا کتابچہ ہے یہ قرآن۔ تم کہہ دو ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانور ہیں، کہو تم کو سوشولوجی میں پڑھایا گیا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تم کہو کہ ہم اینیمل ہیں، اینیمل، اور اینیملز کے لیے قرآن نہیں اترا۔ تم کہو گے کہ ہم جانور ہیں تو میں کبھی تم سے شکایت نہیں کروں گا کہ تم قرآن کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ کس قدر گمراہی ہے، میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بھی جھنجھوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، کیوں تم نے یہ سمجھا کہ قرآن کا سمجھنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس امت کی تباہی اور ذلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو جو سمجھتا ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ حق گوئی اور بے باکی کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اسے کسی کا ڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کوئی میٹھی اور کڑوی بات کہہ رہا ہے وہ جس سے کہہ رہا ہے اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ علماء تک بھی قرآن پر غور نہیں کرتے، میں کیا شکایت کروں لوگوں کا؟ غور نہیں کرتے علماء، اور ایسے لوگوں کو علماء تسلیم کرنا میرے لیے تو ممکن نہیں، میں کسی قیمت پر تیار نہیں ہوں کہ ایسے لوگوں کو علماء مانوں جو قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر غور نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ اب ہزار تقریریں سنیں، آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ دھوکہ دیتے رہیں گے، آپ خود غرضی کی بیماری میں مبتلا رہیں گے، آپ کسی بڑے کی ڈانٹ تو کیا ایک فہمائش بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بدل دی تھی 30-40 سال میں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، وہ کیسے بدلے تھے؟ ساری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں مسلمان علماء اور مورخین کی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا۔ آپ گبس کی تاریخ پڑھیے، آپ ٹوائن بی کی تاریخ پڑھیے، آپ گاندھی جی کے خطوط پڑھیے۔ جب 36-37 کے پہلے جنرل الیکشن میں، جو برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں وہ الیکشن ہوا تھا، اس وقت چند صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی تھی، تو گاندھی جی نے ان تمام صوبوں کے کانگریس کے لیڈرز کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تم سوراج قائم کرنا چاہتے ہو، ہم اور تم، اور اب تم کو اپنی ان صوبوں کے اندر سرکار بنا کر سوراج قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں تم کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں نے پوری زندگی پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس مطالعے کی روشنی میں میں تم کو مشورہ دیتا ہوں۔ مہاتما گاندھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے معنی میں غریبوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہو، کسانوں اور مزدوروں کو اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کا ادھیکار دینا چاہتے ہو، تو ابوبکر اور عمر کے طریقے پر حکومت کرنا۔ میں نے پوری انسانی تاریخ میں گاندھی جی نے لکھا کہ ابوبکر و عمر سے بہتر سوراج کرنے کا طریقہ، سرکار چلانے کا طریقہ، عوام کی خدمت کے لیے حکومت چلانے کا کوئی واقعہ پوری دنیا کی تاریخ میں گاندھی جی نے لکھا کہ میں نے نہیں پڑھا، اس لیے میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر سید محمود جو میرے والد کے بڑے عاشق تھے، اور گاندھی جی نے ان کو بہار کا وزیر تعلیم بنایا تھا، بعد میں وزیر خارجہ بنے، وہ سینٹرل گورنمنٹ میں
سید محمود، ڈاکٹر سید محمود نے گاندھی جی کے اس خط کی نقل میرے والد صاحب کو دکھائی تھی اور میرے والد صاحب نے مجھے دکھائی تھی۔ اس ملک کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہو نوجوانوں کچھ بڑے ارادے اپنے اندر پیدا کرو۔ یہی عمر ہوتی ہے بڑے بڑے خواب دیکھنے کی، بڑے اونچے منصوبے بنانے کی۔ وہ قوم جس کے نوجوان ان کے اندر کی ہمتیں پست ہو گئی ہوں، ارادے مر گئے ہوں، اور وہ اپنی پیٹ اور اپنی شرمگاہ، مجھے معاف کرنا، اس کے سوا وہ کچھ نہ سوچتے ہوں۔ یہی ہے ہمارا کعبہ، یہی ہے ہمارا قبلہ، اسی کے ارد گرد ہم دن میں بھی گھومتے ہیں، ہم رات میں بھی گھومتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں صاف لفظوں میں اور کیا کہوں، جہاں عورتیں اور بچیاں بھی بیٹھی۔ یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارا کعبہ ہے، تمہارا پیٹ اور تمہارا سیکس۔ جس قوم کے نوجوان اتنے پست ہمت اور اتنے چھوٹے اور گندے خیالوں کے پجاری بن گئے ہوں، اس قوم کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ نوجوانوں، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے امیدیں ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تم سے امیدیں ہیں، اور تم نے بار بار اپنا کیریکٹر دکھایا ہے۔ جب سی اے اور این آر سی کا تماشا اس بے ایمان اور ظالم حکومت نے پہلے شروع کیا تھا، تو تم ہی تھے جامعہ ملیہ کے نوجوان طلبہ اور طالبات، تم ہی تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں۔ کوئی مدرسے کا طالب علم باہر نہیں نکلا، مدرسے والوں نے نکلنے بھی نہیں دیا۔ مجھے شکایت ہے مدرسے کے ذمہ داروں سے، وہی جامعہ ملیہ اور وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں وہ باہر نکلے، اور انہوں نے شاہین باغ میں ایک پروٹیسٹ جمایا۔ پولیس جامعہ ملیہ کے اندر گھسی اور پولیس نے بھیانک طریقے پر لاٹھی چارج کیا، لائبریری میں گھس کر مارا۔ لڑکیاں لائبریری میں چلی گئی تھیں، ان لائبریری میں گھس کر پولیس نے لاٹھیاں چلائیں۔ مسجد میں چلے گئے تھے، مسجد کے شیشے توڑ ڈالے اور مسجد میں چھپے ہوئے یا بچنے والے بچوں اور بچیوں کو مارا۔ ہاسٹل میں گھس گئے، کسی ہاسٹل میں پولیس کے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں بھارت کے قانون کو جانتا ہوں۔ ہاسٹل میں جانا، کسی ہاسٹل کے اندر، کسی یونیورسٹی کے پریمائزز کے اندر، یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی آفیشیل پرمیشن کے بغیر بھارتیہ قانون میں الاؤڈ نہیں ہے۔ مگر اندھی حکومتیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پھر کیا ہوا؟ سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں زخمی ہوئے، ہڈیاں ٹوٹیں، سر پھٹے۔ میں اس وقت سخت بیمار تھا، بالکل بستر پر تھا۔ اسی حالت میں نے 2 بجے رات کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے بھیجا تاکہ ان بچوں اور بچیوں کی ہمت نہ ٹوٹے۔ اور جیسے ہی میں بستر سے اٹھا اور ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں فوراً دلی گیا، اور دلی میں جا کر ایک ایک اسپتال کے ایک ایک بیڈ پر، ایک ایک روم میں جا کر ان تمام لڑکوں اور لڑکیوں کی مزاج پرسی کی۔ میں تم کو اور اپنی بچیوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعات تو 50 ہیں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس روم میں ایک لڑکی ہے، سر سے پیر تک اس کی 8 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، پورے بدن پہ ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اتنا مارا ہے پولیس نے اس کو۔ میں نے پوچھا روم کے اندر اور کوئی ہے؟ پتہ چلا کہ اس لڑکی کی خالہ بھی ہیں۔ تو میرے ساتھ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی راؤنڈ پر تھے، وہ مجھے لے کر روم کے اندر گئے۔ وہ بچی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے کہا بیٹا تم بولو مت، تم کو بولنے میں بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ اس کے سر بھی پھٹا ہوا تھا، اس کے یہ چہرے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، سب جکڑی ہوئی تھی سر سے پیر تک، بینڈیج میں، پٹی میں، پلاسٹر میں۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں تم سے صرف ایک درخواست کرنے آیا ہوں، ایک بار میرے لیے مغفرت کی دعا کر، بس ایک بار اتنا کہہ دو کہ اللہ سجاد نعمانی کی مغفرت کر دیجئے۔ بس تم اس وقت جس کیفیت میں ہو تمہاری دعا قبول ہوگی اور میرے گناہ میرے رب معاف کر دے گا۔ وہ رونے لگی اور پھر کہنے لگی خیر میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح کی لڑکی تھی۔ اس حادثے سے پہلے
میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، صرف رمضان میں کچھ نمازیں پڑھ لیتی تھی، باقی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں مولانا، اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ نوجوانوں، تمہیں اس ملک کو بچانا ہے، اپنے خواب اپنے ارادے بلند کرو۔ یہ کیا کہ بھاگ جائیں گے دبئی، بھاگ جائیں گے جدہ، بھاگ جائیں گے سعودیہ، بھاگ جائیں گے گلف کنٹریز میں اور وہاں پیسہ کمائیں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے قائدین بھاگ گئے تھے، شیخ الہند بھاگے تھے، مولانا آزاد بھاگے تھے، محمد علی شوکت علی بھاگے تھے، علامہ اقبال بھاگے تھے، اشرف علی تھانوی بھاگے تھے، حسین احمد مدنی بھاگے تھے، قاسم نونتوی بھاگے تھے، رشید احمد گنگوہی بھاگے تھے۔ تم کن کے جانشین ہو؟ پکا ارادہ کرو، ہم اس ملک میں رہیں گے اور اس ملک کی شان بڑھائیں گے، اس ملک سے غربت دور کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس ملک سے جہالت دور کریں گے، اس ملک سے شخصیت پرستی دور کریں گے، اس ملک سے ہر طرح کی بد انصافی اور انیائے کا خاتمہ کریں گے۔ تمہارے جیسے لوگ جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو آگے صلاح الدین بنتے ہیں، آگے ٹیپو سلطان بنتے ہیں، آگے سید احمد شہید بنتے ہیں، محمد علی جوہر اور شوکت علی بنتے ہیں، ابوالکلام آزاد بنتے ہیں، رضیہ سلطان بنتی ہیں لڑکیاں، بھوپال کی بیگمات، بھوپال کی خواتین، بھوپال اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ چلاتی تھیں وہ راجہ لوگ نہیں چلاتے تھے، رانیاں چلاتی تھیں، پورے برقعے کے ساتھ وہ حکومت چلاتی تھی، پورے پردے کے ساتھ حکومت چلاتی تھیں۔ شاید ہماری ایک لڑکی کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوگی۔ دربار لگاتی تھیں پورے پردے کے ساتھ، مقدمات کی سماعت کرتی تھیں، فرمان جاری کرتی تھیں، دورہ کرتی تھیں رات میں نکل کر کہ کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے۔ یہ ہیں مسلمان عورتیں جن کو جب ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو انہوں نے اس طرح ذمہ داری سنبھالی۔ آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے خواب گندے ہو گئے، کوئی اونچا خواب ہی نہیں دیکھتا۔ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام، انڈیا کے سابق راشٹرپتی، وہ اور میں ایک تامل ناڈو کے اسکول کے فنکشن میں بلائے گئے۔ وہ چیف گیسٹ تھے اور میں گیسٹ آف آنر تھا۔ تو پریزیڈنٹ کے پاس مجھے بٹھایا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آنریبل یور ایکسلنسی، ویری کامن دیٹ یو یوز دا ورڈ آف ڈے ڈریمنگ۔ راشٹرپتی جی، آپ بار بار دن میں خواب دیکھنے کی بات کہتے ہیں، واٹ ڈو یو مین بائی اٹ؟ آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہنے لگے کین یو الاؤ می ٹو ایکسپلین اٹ ان مائی اسپیچ؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی اس بات کا جواب میں اپنی تقریر میں دوں گا؟ میں نے کہا نو پرابلم، گو اہیڈ۔ پھر وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے میرا حوالہ دیا کہ برادر سجاد نعمانی has asked me a question right now that Mr. President, you many times use the terminology of daydreaming. What do you mean by it? And I promised him and got his permission to explain it in my speech. یہ انہوں نے شروع میں کہا کہ سجاد نعمانی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں آپ کی بات کا جواب اپنی تقریر میں دوں گا۔ پھر وہ اسکول کے ہزاروں لڑکے لڑکیاں سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ رات میں دیکھے ہوئے خواب ان سے انسان نہیں بنتا، جاگتے ہوئے جو خواب آدمی دیکھتا ہے ان سے بنتا ہے۔ جاگتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھا کرو خواب کہ میں ملک کا لیڈر بنوں گا، میں قوم کا رہبر بنوں گا، میں انسانیت کا خدمت گزار بنوں گا، میں لوٹوں گا نہیں،
सूखी रोटी खाऊंगा लेकिन भूखे लोगों के पेट भरूंगा, मैं लोगों के आंसू पोंछूंगा, मैं रिश्ते जिनके टूट गए उनके रिश्तों को जोड़ूंगा। बड़ी शानदार तकरीर की प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने। मुसलमानों, तुमको फ़ख्र होना चाहिए, मगर अफसोस फ़ख्र तो तब हो जब तुमको कुछ मालूम हो। तुम्हें तो तुम्हारे मुकर्रिरीन या ज़मीन से नीचे की बातें बताते हैं या आसमान से ऊपर की। प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में जब आए थे तो एक सूटकेस लेकर आए थे, और राष्ट्रपति भवन में 34 कमरे हैं, बहुत आलीशान कमरे हैं। प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में कदम रखते ही ये कहा कि 2 कमरे खुले रहेंगे, बाकी सब लॉक कर दो। मैं किसी कमरे को यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ 2 कमरे, एक कमरे मेरे बैठने और सोने के लिए, एक कमरे लोगों से मुलाकात के लिए, नथिंग मोर देन दैट। और कैन यू बिलीव इट, मुसलमानों फ़ख्र करो, प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम अपनी चाय की एक एक प्याली अपने लंच और डिनर और खाने के पैसे अदा करते थे। यह है मुसलमान सदर जमहूरिया। और एक आज के हमारे लीडर हैं, खरबों डॉलर रोज़ाना लूट रहे हैं। ये हैं देशभक्त, ये हैं राष्ट्रवादी, या प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। मुसलमानों, तुम अपने लीडरों की भी नाकदरे हो। तुम्हें सिर्फ तनकीद करना आता है, तुम्हें सिर्फ कीड़े निकालना आता है, तुम्हें लोगों की खूबियों को तलाश करना नहीं आता। ये तुम्हारी बीमारी है। प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के भाई और उनकी फैमिली, प्रेसिडेंट ने तो शादी की नहीं थी, तो भाई और उनकी फैमिली की ख्वाहिश थी कि वो भी दिल्ली आएँ और सदर जमहूरिया को, अपने भाई को सदर बने हुए देखें और राष्ट्रपति भवन में ठहरे। तो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने रियासती और सरकारी हवाई जहाज़ से उनको नहीं बुलवाया, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता था, सरकारी निज़ाम ये था कि सरकारी जहाज़ भेजा जाता और वो उससे आते। बट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम डिनाइड इट, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऑर्डिनरी फ्लाइट से उनको बुलवाया, खुद अपनी जेब से पेमेंट किया। 2 या 3 दिन वो लोग राष्ट्रपति भवन में रहे। आप यकीन नहीं करोगे, उनके 2-3 दिन रहने का किराया राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने सरकारी ख़जाने में जमा किया। यह है मुसलमान। इस मुल्क के चलाने वालों, ओ BJP के लोगों, ओ संघ परिवार के लोगों, तुम जैसे गद्दार, तुम जैसे मुल्क को लूटने वाले लोग हमको मुल्क से प्रेम और मोहब्बत सिखा रहे हो। चुल्लू भर पानी में अगर ज़रा भी गैरत हो तो तुमको डूब जाना चाहिए, मगर शायद गैरत जिस चीज़ का नाम है वो तुम्हारे घर में मर चुकी है। मुसलमानों को अपने उलमा की भी कदर नहीं, अपने सियासी लीडरों की भी कदर नहीं जो ईमानदार थे। मिस्टर यूनुस सलीम रेलवे मिनिस्टर रहे बहुत अरसे तक। मिस्टर यूनुस सलीम मेरे वालिद माजिद के बड़े आशिक और शहदाई थे। यूनुस सलीम अपने किराए से आते थे, रेलवे मिनिस्टर के बावजूद अपने टिकट से आते थे, अपने टिकट से जाते थे। मुसलमान से बढ़कर ईमानदार ढूंढोगे तुम इस मुल्क में? जिस मुल्क के बाबाओं साधुओं ने बच्चों की इज्जतें लूटी हैं और आज वो जेल में हैं। क्या मुल्क के हुक्मरानों की आंखें रोशनी से महरूम हो गई हैं? क्या मुल्क के हुक्मरान अंधे हो गए हैं? क्या मुल्क के मीडिया वाले अंधे हो गए? क्या उनको सच्ची तस्वीर नजर नहीं आ रही? हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, सब एक से नहीं होते। मुसलमानों में भी बहुत से बेईमान होंगे और नॉन मुस्लिम में भी बहुत ईमानदार लोग यकीनन हैं और आज भी हैं। मैं कितने ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं जो इंतहाई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अदा करते हैं। लेकिन मैं एक बात की आपसे शिकायत करता हूं, आपने कभी किसी इलाके में शायद पुलिस ऑफिसर से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं किए। अपने ज़ाती मकसद के लिए आपने ताल्लुकात कायम किए होंगे और रिश्वत दी होगी, इसका तज़किरा मैं नहीं कर रहा हूँ।
آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ پولیس آفیسر کی یونیفارم کے اندر جو انسان ہے وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے؟ اس نے یونیفارم پہن لی تو اب آپ کا دشمن ہو گیا؟ وہ دن رات آپ کی پہرے دیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، سردی کی رات ہو، گرمی کی دوپہر ہو، تیز بارش ہو، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، اس کو وقت پر چائے نہیں ملتی، لیکن کبھی مسلمانوں کو یہ توفیق ملتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر آن ڈیوٹی پولیس والوں کو چائے پلائی ہو، ان کا شکریہ ادا کیا ہو، ان سے کہا ہو کہ آپ اتنی سردی کی رات میں پوری رات ڈیوٹی دیں گے، ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم رات میں 2-3 بار آپ کو گرم گرم چائے پلائیں۔ یہ آپ پر ہمارا احسان نہیں ہے، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ انسانیت، شرافت، انسان کی محبت، چاہے وہ آرمی کا آدمی ہو، چاہے پولیس کا آدمی ہو، چاہے انٹیلیجنس کا آدمی ہو، ہر سرکار کو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ حکومت میں ہوں تو کیا آپ اپنی حکومت میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ قائم نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہماری سرکاری سرحدوں کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا سرکار کو پتہ چلے، تاکہ اگر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اگر کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا سرکار کا فرض ہے۔ جس طرح عام شہریوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح آفیسرز میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، دل جیتنا چاہیے، نفرت کے بدلے محبت دینی چاہیے۔ آپ کس کے امتی ہیں؟ آپ نام لیتے ہیں سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ کا، انہوں نے کیسے بدلی تھی یہ پوری کائنات؟ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا پیار سے خالی ہو گئی تھی، خود غرضی بن گئی تھی، وہ غرض بن گئی تھی۔ محبت، شفقت، خیرخواہی اور پیار یہ سب رحمت کے لفظ کے اندر آتا ہے، اس لیے میں نے تم کو سراپا پیار بنا کر بھیجا ہے، سراپا محبت بنا کر بھیجا ہے، سراپا خیرخواہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور خود اللہ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میرے غصے سے زیادہ مجھ پر شفقت اور پیار کا رنگ غالب ہے۔ اللہ پر بھی رحمت اور پیار کا غلبہ، رسول اللہ پر بھی رحمت اور پیار کا غلبہ۔ دنیا رحمت اور پیار سے محروم ہو گئی تھی، اسی لیے دنیا بہت بگڑ گئی تھی۔ اس کو جب دوبارہ رحمت ملی، خیرخواہی ملی، محبت ملی، نسوار سیوا کی بھاونا ملی، خدمت خلق کا جذبہ ملا، تو دنیا سدھر گئی۔ آج بھی دنیا میں ایک بار پھر جو بگاڑ آیا ہے، اس بگاڑ کو سدھارنے کا طریقہ اصل میں محبت، محبت اور محبت ہے، رحمت، رحمت اور رحمت ہے، پیار، پیار اور پیار ہے، خیرخواہی، خیرخواہی اور خیرخواہی ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ یہ مزاج بناؤ اپنا، اپنے پڑوسیوں سے اچھا تعلق رکھو۔ اسلام ٹوپی کرتے داڑھی کا نام نہیں ہے۔ سڑک پر تھوکنا اسلام میں حرام ہے، سڑک پر کچرا ڈالنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر مسلمان کیلا کھایا اور پھینک دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ پان کھایا اور ایک لوٹا بھر کے پھینک دی، گندا کر دیا اس پوری جگہ کو۔ اسلام ایک مہذب طریقے زندگی کا نام ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ راستے میں کوئی چیز پھینکنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو یہ سکھایا کہ کسی اور نے راستے میں کوئی چیز ڈال دی ہو تو تم گزر مت جاؤ، راستے کو سے اس کو ہٹا کر راستے کو صاف کر دو۔ یہ ہے اسلام۔ دو ڈاکٹر یا دو بڑے حکیم آئے تھے افریقہ کے ایک ملک سے مدینہ منورہ، وہاں کے بادشاہ نے گفٹ کے طور پر وہ دو بڑے حکیموں کو بھیجا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں دوسرے سال میں ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہ دونوں حکیم واپس جا رہے ہیں، وہ دونوں ڈاکٹر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق کو بہت فکر ہوئی کہ بھائی یہ کیوں جا رہے ہیں. جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے ان دونوں کو بلوایا اور یہ پوچھا کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں, تو کوئی کمی رہ گئی, کیا بات ہے کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں, ہم کو بتائیے تو ہم دور کریں اس کمی کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی کمی نہیں رہ گئی, بالکل کوئی کمی نہیں رہ گئی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں 2 سال ہو گئے آج تک کوئی بیمار اپنا علاج کرانے ہمارے پاس نہیں آیا. ہم نے جو پڑھا لکھا تھا وہ سب بھول جائیں گے ہم, اس لیے ہم جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بھئی یہ بات آپ نے ایسی کہہ دی کہ میں آپ کو روکنے کی ہمت تو شاید نہ کر پاؤں. البتہ یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اپنے علم و فن کی روشنی میں اس پر غور کر کے کچھ سمجھا کہ یہاں بیمار کیوں نہیں پڑتے ہم لوگ, کیوں 2 سال تک کوئی مریض آپ کے پاس نہیں آیا. ان کا دیکھیے 2 باتیں ہمارے میڈیکل سائنس کے حساب سے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جب تک آپ لوگوں کو بہت زیادہ سخت بھوک نہیں لگتی تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے, اور کھانا بھی خوب پیٹ بھر کے نہیں کھاتے. آپ تھوڑا سا بھوک چھوڑ دیتے ہیں, کم خوراک ہے آپ کی, کم کھاتے ہیں, بہت بھوک لگنے کے بعد ہی کھاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے گھر کے اندر کونے کونے میں, گھر کے باہر گلی میں, کوچے میں, راستے میں کوئی کچرا نہیں ہوتا, ایک دم صفائی رہتی ہے, ہر دم پورا آپ کا شہر مدینہ چمکتا رہتا ہے, اس لیے کوئی بیماری نہیں پیدا ہوتی. یہ 2 وجہیں ہیں. اور اب آج اپنے مسلمانوں کا ذرا جائزہ لو. کھانا اور وما ادراک ما کھانا. مسلمان تو پیدا ہی ہوا ہے کھانے کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للطعام والنہاری للبریانی. خوب کھاؤ. رمضان کا مہینہ جو بھوکے رہنے کا مہینہ تھا اس کو بھی کھانے کا مہینہ بنا دیا. میرے ایک مسلمان ڈاکٹر جو حیدرآباد میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے سنایا کہ ان کے ہندو ڈاکٹر دوست نے ان سے پوچھا شب برات کے بعد کہ وہ تم لوگوں کا کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے. یہ ہے مسلمان. ہنسنا نہیں چاہیے, 2 زوردار تھپڑ اپنے گالوں پر لگانا چاہیے. یہ ہم نے اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے. رمضان کھانے کا مہینہ ہے. آپ تراویح کا کیسا مذاق اڑاتے ہو نوجوانوں. امام کو پٹا لیتے ہو کہ پہلی رکعت بہت لمبی پڑھانا. امام کو ایک چائے پر, ایک پان پر پٹا لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں. نہ معلوم ہو تو میں نے آج بتا دیا. امام صاحب پہلی رکعت میں بہت لمبا پڑھائیے گا, تب تک ہم لوگ باہر ورلڈ کپ کی کمنٹری دیکھتے رہیں گے, تب تک ہم باہر چائے سگریٹ پیتے رہیں گے, اور جب رکوع کا وقت آئے گا تو ہم 4, 10, 50 میٹر سے رکوع میں دوڑتے ہوئے آئیں گے خچر گدھے کی طرح, اور آپ کے پیچھے نماز میں شامل ہو جائیں گے, اور دوسری رکعت مختصر پڑھائیے گا. یہ امام سے آپ نوجوان ایک خفیہ معاہدہ کرتے ہو. اور یہ غریب امام وہ ایک پان پر, ایک چائے پر آپ سے آپ کی نماز کا سودا کرتا ہے. لا حول ولا قوت. یہ مسلمان ہیں آپ. یہ ہے نماز, یہ ہے رمضان. اور رمضان کے بعد فوراً ڈاکٹروں کے کلینک میں بھیڑ جو نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کی نظر آتی ہے. بقرعید میں کیا ہوتا ہے اور بقرعید کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار ہندو ڈاکٹر کبھی اپنا دواخانہ ہندو محلے میں نہیں کھولتا, وہ مسلمانوں کے محلے میں کھولتا ہے, اس لیے کہ مسلمان جتنا بیمار ہوگا اتنا ہندو بیمار نہیں ہوگا. سب چوپٹ کیا تم نے اسلام کو. اگر اسلام کی صحیح تصویر انسانوں کے سامنے اور اس ملک کے رہنے والوں کے سامنے آ جاتی, اس ملک کے مظلوموں کے سامنے آ جاتی, اس ملک کے دبے کچلے لوگوں کے سامنے آ جاتی, اس ملک کے دلت کہلانے والے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے آ جاتی, اس ملک کے OBCs کے سامنے آ جاتی, اس ملک کے سکھوں کے سامنے آ جاتی,
تو اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ خدا کے لیے اب اپنے کو بدلو۔ ایک ہی نتیجہ ہے اس پورے پروگرام کا 2 دن کے کہ کوئی تبدیلی آئے آپ کے اندر۔ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو یہ سب بکواس ہے، یہ سب بالکل بیکار ہے۔ جتنا خرچ کیا خرچ کرنے والوں نے، جتنی محنت کی یہ محفل سجانے والوں نے، جتنی محنت کی آپ تک دعوت پہنچانے والوں نے، ان کو ہزاروں سلام۔ بڑے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو آرگنائز کیا، لیکن نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے، زبان کی کڑواہٹ کم ہونی شروع ہو جانی چاہیے، زبان میں مٹھاس آ جائے، عقلیں روشن ہو جائیں، بولنے کی عادت کم اور سوچنے کی عادت بڑھ جائے، پڑھنے کی عادت بڑھ جائے۔ یہی اسلام، یہی ترقی پسند انسان کی علامت۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے ممبروں سے اسلام کا 1-2% حصہ بیان کیا جا رہا ہے، 90-95% حصہ ہمارے علماء اور ائمہ کرام اکثر آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی عورتوں اور بچیوں سے بھی آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے 50 ملکوں میں اسلام تاجروں نے پھیلایا ہے، تاجروں سے اسلام پھیلا۔ انڈونیشیا میں آپ تاجروں سے اسلام پھیلا، ملیشیا میں تاجروں سے اسلام پھیلا۔ آج بھی دنیا میں مسلم تاجروں کے ذریعے سے بہت سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ میں نے ایسے شاپنگ مال دیکھے جس میں 2 حصے بنا دیے گئے۔ ایک شاپنگ مال میں صرف مرد جا سکتے ہیں، 13 سال سے بڑا کوئی لڑکا نہیں جا سکتا۔ 13 سال اس عورتوں والے میں صرف مرد جا سکتے ہیں، اور وہاں سیل مین صرف مرد ہیں، کوئی لڑکی کوئی عورت کاؤنٹر میں نہیں ہے۔ اور ایک اسی شاپنگ مال کا دوسرا حصہ لیڈیز کے لیے دیکھا، اس میں کوئی مرد نہیں ہے، اور 13 سال سے زیادہ کا کوئی لڑکا اس عورتوں والے حصے میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ آپ اسلامی تہذیب دکھاؤ۔ تجارت میں اسلامی تہذیب دکھانے کا بہترین موقع ہے۔ لوٹ کھسوٹ والی تجارت، ڈنڈی مارنے والی تجارت، دھوکہ دینے والی تجارت، یہ تو ملک میں چل ہی رہی ہے۔ آپ نے بھی یہی کیا تو پھر آپ میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ تاجروں، آپ کے ذریعے سے بہت سماج سدھر سکتا ہے۔ آپ تجارت کرو اور تجارت کے ساتھ ایک اچھا نمونہ پیش کرو، دکھاؤ کہ یہ ہے اسلام۔ سڑ گیا ہے ہمارے ملک کا ماحول، مجھے کہنے کی اجازت دو، بدبو آ رہی ہے۔ لیکن لوگ ہمت کیوں نہیں کر رہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے میں ہر طبقے سے آج الگ کچھ گزارش کر رہا ہوں۔ نوجوانوں، اپنے کو پاک دامن رکھو، اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں دیر مت لگاؤ۔ گندا ہو گیا ہے معاشرہ، اور حدیث میں صاف آتا ہے کہ اگر باپ اور ماں کی وجہ سے اولاد کی شادی میں دیر ہوگی اور اولاد گنہگار ہوں گے تو اس کا گناہ صرف اولاد کو نہیں ہوگا، اس کا گناہ ماں باپ کو ہوگا۔ میں ماں باپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم اپنے جب بیٹے کی شادی کرتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ عام طور سے 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جہاں جہیز زیادہ ملے گا، مالدار باپ کی بیٹی کو لاؤں گا، مالدار گھرانے کی بیٹی کو لائیں گے، اور بہت خوبصورت حسین عالم وہ لڑکی لاؤں گا۔ ذرا سماج کا جائزہ لے کر دکھاؤ۔ جو شادیاں حسن کی بنیاد پر ہوئیں، کیریکٹر کی نظر انداز کر کے، جو شادیاں دولت کی بنیاد پر ہوئیں، کیریکٹر کو نظر انداز کر کے، اخلاق کو نظر انداز کر کے، جذبہ خدمت کو نظر انداز کر کے، ان شادیوں میں 89% طلاق واقع ہو رہی۔
جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, مگر تم عقل کے اندھے ہو. جہیز کا مطالبہ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں, عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. بہو پر جو زیادتیاں ساس کرتی ہیں وہ مرد نہیں ہے ساس, وہ عورت ہے. اور جو بہو ساس کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کرتی ہے وہ بہو مرد نہیں ہے, عورت ہے. عورت ہی عورت پر زیادتی کرتی ہے. سمجھدار بنو. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دیندار بنو, میں دیندار بننے سے پہلے میں تم سے کہہ رہا ہوں سمجھدار بنو. ایسی لڑکی کا اور گھرانے کا انتخاب کرو جہاں کی لڑکی آ کر سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, سب کی خدمت کرے, سب کی محبتیں دعائیں لے. وہ غریب سے غریب گھر کی بیٹی ہو, اس کو پسند کرو, اس کو ترجیح دو. جہیز کا مطالبہ کرنا اور جہیز پر اصرار کرنا, جہیز کی امید کرنا اور جہیز والے گھر کو ترجیح دینا, اخلاق والے گھر پر, سمجھداری والے گھر پر, یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا ہے. جہیز تو اتنا منحوس لفظ ہے کہ عربی زبان میں اس لفظ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں. ہمیں عربوں کو جب سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک کالی بلا ہے, اس کا نام ہے جہیز, تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سمجھا کر بھی ہم نہیں سمجھا پاتے, اس لیے کہ عربوں میں جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. عربوں میں لڑکی کے گھر سے کوئی چیز لینا یہ چوری اور ڈاکہ سمجھا جاتا ہے. اور میں ملیشیا میں ایک نکاح میں شریک ہوا تو میں نے ایک بات عجیب دیکھی کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو بلایا. لڑکے کے والد نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ لڑکی کے والد کو بلایا, بلا کر ان سے کان میں کچھ کہا. اس کے بعد اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور انہوں نے اس پر سائن کیے کہ وہ بلینک چیک بغیر کچھ رقم لکھے ان کے حوالے کرتے لڑکی والوں کے. بعد میں نے پوچھا کہ بھئی اگر کوئی حرج نہ ہو تو بتائیے کہ آپ لڑکی والوں سے کیا پوچھ رہے تھے, اور بعد میں آپ نے ان کو کچھ چیز دی, وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہم لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس شادی وغیرہ پر آپ کا تھوڑا بہت خرچ تو نہیں ہوا؟ آپ نے لڑکی کا ڈریس بنوایا ہوگا, لڑکی کے کپڑے بنوائے ہوں گے, تو آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوں گے, تو آپ کے اوپر آپ کا کتنا خرچ ہوا؟ تو لڑکی والے تھوڑے تکلف کے بعد یا بے تکلفی سے بتا دیتے ہیں کہ $5,000 خرچ ہوئے, $3,000 خرچ ہوئے, زیادہ نہیں خرچ ہوا. تو لڑکے والے نے اسی وقت چیک دیا اور بلینک چیک دیا کہ آپ اور گھر جا کر تحقیق کر لیجئے, جتنا خرچ ہوا ہو اتنا اس کے اوپر لکھ کر آپ بینک سے پیسہ نکال لیجئے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک نیا پیسہ آپ کے اوپر بوجھ پڑے. آپ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے. آپ اپنی نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں, یہ احسان کافی ہے. ایک پیسہ بھی کا بوجھ آپ پر نہیں پڑنا چاہیے. بتاؤ یہ ہے مسلمان کیا ہم ہیں مسلمان؟ ہمارے بے غیرت مسلمان, ہمارے بے شرم مسلمان, ہمارے لالچی مسلمان, اسلام کو بدنام کرنے والے مسلمان, وہ تو باقاعدہ فہرست دیتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے جہیز میں. اے قاتلو, اے ڈاکو اور چورو, اے بے رحمو, یا تو تم اپنے نام کو بدل لو, تم نام سعید احمد رکھو, محمد احمد رکھو, اور نام تم گھمشیان داس والا کرو, کام تم لکشمن والا کرو. اس کی تم کو کس نے اجازت دی؟ یہ جہیز کہاں سے آ گیا؟ کوئی تعلق اس کا اسلام سے نہیں. مسلمانوں نے اس ملک کو ایک زمانے میں دیا تھا, توحید دی تھی, ماں باپ کی عزت دی تھی, ساس اور بہو کے درمیان خوبصورت تعلقات دیے تھے, غریب اور امیر کی برابری دی تھی, دلت و برہمن کی برابری دی تھی, انسان انسان کے برابر ہے
یہ سب پیغام دیا تھا، جب تک مسلمان دیتے رہے مسلمان اس ملک کے حکمراں بھی رہے اور مسلمان اس ملک کے محبوب بھی رہے۔ محمد ابن قاسم جب حجاج ابن یوسف کے بلانے کی وجہ سے سندھ کی ریاست چھوڑ کر گیا تو کاش کہ یہاں کے ہمارے دلت بھائیوں کو معلوم ہو، کاش کہ ہمارے OBC لوگوں کو معلوم ہو، اور کاش کہ ہمارے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو معلوم ہو کہ وہاں کے ہندو جنتا نے، ان غریب عوام نے، ان مزدوروں اور کسانوں نے، ان پچھڑوں اور دلتوں نے سر رکھ کر محمد ابن قاسم کے قدموں پر ان کی خوشامد کی کہ آپ چھوڑ کر مت جائیے، آپ کے آنے سے ہم کو عزت ملی، آپ کو آنے سے ہم کو برابری ملی۔ آپ کے آنے سے محمد ابن قاسم کسی گاؤں میں چلے جاتے تھے اور کسی کسان کو بلاتے تھے، کہتے تھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، وہ کسان خوش ہو جاتا تھا، مہاراجا ہم سے پانی مانگ رہے ہیں، تو مہاراجا کہتا تھا میں دلت ہوں، میں پانی نہیں پلا، کیا بات کرتے ہو تم میرے بھائی ہو، نکالو کنویں سے پانی مجھے پلاؤ۔ وہ پانی پلاتا تھا لوٹیاں میں، وہ لوٹیاں لے لیتے تھے اس کے ہاتھ سے اور کہتے تھے بھیا پہلے تم پیو تب میں پیوں گا۔ اور جب وہ شخص اس لوٹیاں سے پانی پیتا تھا، اس کا بچا ہوا پانی محمد ابن قاسم وہ پانی پیتے تھے اور وہ دلت دہاڑے مار کر رونے لگتا تھا اور کہتا تھا ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی کوئی مہاراجا میرے جیسے چمار کا جھوٹا پیے گا۔ یہ ہے اسلام۔ تم نے اسلام کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں کی واہیات رسموں کو لے لیا اور تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم اسلام کے قاتل ہو، تم اسلام کو بدنام کرنے والے مجرم ہو۔ ورنہ اس دیش کی عام جنتا کا مزاج جانتے ہو کیا ہے؟ جو چیز یہ یہاں کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے اس دیش کے لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ گائے نے دودھ دیا تو گائے کو پوجنے لگے، گنگا نے پانی دیا گنگا کو پوجنے لگے، سورج نے روشنی دی سوریہ کو نمسکار کرنے لگے، چندرما دیوتا کو پوجنے لگے، ستاروں کو پوجنے لگے۔ پوجا سنسکرت اور ہندی زبان میں عبادت بندگی کو نہیں کہتے، پوجا عزت اور احترام کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہندی جاننے والے، اور آپ تو ماشاءاللہ اردو کو تو آپ نے 3 طلاق دے دی، آپ تو سب ہندی والے بن گئے، میرا نام بھی ہر جگہ ہندی میں لکھا ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک جگہ میں نے اپنا نام اردو میں لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا لاتور کے مسلمان، تم کیسے بے غیرت اور بے حس ہو گئے؟ کوئی زندہ قوم اپنی زبان چھوڑتی ہے؟ تم مسجدوں میں اعلان لگاتے ہو ہندی میں، میں نہیں کہتا کہ ہندی ناپاک زبان ہے، ہندی میں بھی لگاؤ، مگر اردو کو چھوڑنے کو تم سے کس نے کہا؟ موتی لال نہرو اردو میں شاعری کرتے تھے، فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ دعوت نامے تم ہندی میں چھاپتے ہو اور ہندی میں لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی۔ واہ 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 واہ، کیا ہے یار، یہ کیا حماقت ہے؟ کیا میں آج آپ سے وعدہ لے سکتا ہوں کہ آپ اردو زبان کو زندہ کریں گے؟ دیکھو، علماء اور ائمہ سے کہتا ہوں، مدرسوں کے استاذوں سے کہتا ہوں، کالجوں میں اردو پڑھانے والوں سے کہتا ہوں، آپ نوجوانوں سے کہیے کہ 1 گھنٹہ آ جاؤ، آدھا گھنٹہ آ جاؤ، ہم تم کو اردو پڑھائیں گے۔ کہیں گے آپ لوگ ایسا کریں گے؟ آدھا گھنٹہ بلا لیجئے۔ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں، بچیوں کو اپنے پاس پردے کے اہتمام کے ساتھ بلائیے اور ان کو جو اگر آپ اردو پڑھی ہوئی ہیں تو بچیوں کو اردو پڑھائیے، آدھا گھنٹہ اردو پڑھا دیں، بڑی آسان زبان ہے۔ اردو کا آپ کے آبا و اجداد کی تہذیب سے ایک گہرا تعلق ہے۔ آخر میں اپنی مستورات اور بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری عزیز بیٹیوں، آج میں نے صبح بہت کچھ تم سے کہا ہے اور اس وقت بھی مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم بڑی تعداد میں آئی ہو۔ یہ میرا پورے ملک اور عالم میں یہ تجربہ ہے
کہ جتنا جذبہ اور شوق اس وقت تمہارے اندر ہے بہت سے مردوں کے اندر نہیں ہے۔ کاش کہ تمہاری قدر تمہارے شایان شان کی جا سکتی اور تمہیں ملک اور ملت کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کی دیکھ بھال کے ساتھ، اپنے بچوں کی مثالی تربیت کے ساتھ، اپنے ساس سسر کی خدمت کے ساتھ، اپنے شوہر کی خدمت کے ساتھ تھوڑا سا وقت تم نکال کے سماج کی خدمت میں بھی حصہ لے سکتی۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق تم اس کی کوشش ضرور کرنا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، تمہارا سب سے بڑا زیور تمہاری حیا اور حجاب ہے، تمہارا پردہ ہے۔ کوئی تم سے اس پردے کو چھیننے کی ہمت نہ کرے۔ یہ ہمارے ملک میں چونکہ ان پڑھ لوگوں کی حکومت آ گئی ہے، اس لیے وہ حجاب بین کرتے ہیں، وہ حجاب پہ پابندی لگاتے ہیں، وہ برقع پہنے ہوئے لڑکی کو کالج میں آنے سے روکتے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتہ، میں ان کافروں کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ اگنورنٹ ہیں۔ میں نے شاید آج صبح کی تقریر میں کہا تھا کہ پردہ عرب سے شروع نہیں ہوا، پردہ بھارتی سنسکرت کا اٹوٹ انگ ہے۔ تم ہمیں اس بات کی سزا دے رہے ہو کہ ہم بھارتی سنسکرتی کو کلیجے سے اور سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور تم نے پچھم کی اشلیل سنسکرتی کو قبول کر لیا ہے۔ تم ہمیں اس کی سزا دے رہے ہو، جاہلو۔ تم نے کچھ نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن تم نے رامائن بھی نہیں پڑھی۔ تم نے رامائن کا سیریل دیکھا ہوگا نوٹنکی کی طرح، لیکن تم نے رامائن نہیں پڑھی۔ تم نے رامائن پڑھی ہوتی تو تم نے وہ واقعہ پڑھا ہوتا جس واقعے میں جب شری رام چندر جی 14 سال کے بنواس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو اس وقت ان کی واپسی کا جشن منایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں 14 مہلائیں کھڑی ہیں سر جھکائے، گھونگھٹ نکالے، اور شری رام چندر جی کے بھائی شری لکشمن جی سے کہا جاتا ہے کہ آپ آج کی خوشی میں اپنی بھابھی شری رام چندر جی کی پتنی سیتا جی کے گلے میں ہار ڈالیے، مالا پہنائیے۔ شری لکشمن جی وہ 14 مہلاؤں کے سامنے جا کر سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے گلے میں ہار نہیں ڈالتے۔ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لکشمن جی جلدی کیجئے، کاریکرم اور بھی ہے۔ تو لکشمن جی کہتے ہیں کہ ان 14 مہلاؤں میں میری بھابھی سیتا کون سی ہیں، کوئی مجھے بتائے تو، میں ان کو نہیں پہچانتا، میں کس کے گلے میں ہاتھ ڈال دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ 14 سال آپ اپنی بھابھی کی حفاظت میں یہاں رہے ہیں اور آپ سیتا جی کو نہیں پہچانتے؟ تو لکشمن جی نے کہا کہ میں نے 14 سال میں کبھی اپنی بھابھی سیتا کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا، قدموں سے اوپر دیکھا ہوتا تب تو میں پہچانتا، میں نے کبھی ان کے قدموں سے اوپر نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ ہے پردہ۔ اے بھارت کے حکمرانوں، اے بھارت کے اندھ وشواس میں مبتلا ان پڑھ چوتھی پاس حکومت کرنے والے جاہلوں، کچھ قرآن تم کو پڑھنے کی توفیق نہیں تو رامائن تو پڑھ لیتے۔ یہ پردہ مکہ مدینے سے شروع نہیں ہوا، یہ پردہ بھارت سے شروع ہوا۔ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اور اے مسلمان لڑکیوں اور عورتوں، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم اپنی حیا اور حجاب کو اتارنے پر کبھی راضی مت ہونا، جان دے دینا، لڑ پڑنا، قانونی تمام اقدامات اٹھانا، لیکن کبھی بے پردگی کو قبول نہیں کرنا۔ پردہ شرافت کی علامت ہے، پردہ ایک قیمتی ڈائمنڈ ہونے کی علامت ہے۔ قیمتی چیز اوپن میں نہیں رکھی جاتی، قیمتی چیز سونے کی انگوٹھی، سونے کا زیور ایک مخملی کیس میں رکھا جاتا ہے، اس کیس میں تالا ڈالا جاتا ہے، اس کیس کو ایک الماری میں رکھا جاتا ہے، لاکر میں رکھا جاتا ہے، لاکر میں تالا ڈالا جاتا ہے، اور اس لاکر کو، اس الماری کو، اس سیف کو کمرے میں رکھا جاتا ہے،
اس کمرے میں تالا ڈالا جاتا ہے. اسی طرح ایک عورت اور ایک لڑکی یہ ڈائمنڈ اور جیول کی طرح قیمتی ہے، خوبصورت ہے، حسن کی علامت ہے، زینت ہے، رونق ہے. اس کو ہم سر بازار گنڈوں اور اوباشوں کے سامنے متاع کوچ و بازار کی طرح کھولنے کی اجازت کسی عورت کی شرافت نہیں دیتی. شریعت سے پہلے یہ تمہاری شرافت کی بات. شریعت نام ہی فطرت کا ہے، یہ تمہاری فطرت کی پکار ہے. تمہارا حسن صرف ایک مرد کی امانت ہے جو تمہارا شوہر بن چکا یا تمہارا شوہر بننے والا ہے. تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی، تمہارے بدن سے پھوٹنے والی خوشبوئیں یہ ایک مرد کی امانت ہیں. دنیا کے کسی مرد کو اس حسن کو دیکھنے کا حق نہیں. یہ ہے اسلام. شرافت، پاکیزگی، پاک دامنی، کیریکٹروں کا محفوظ رہنا، ناجائز بچوں کا پیدا ہونے کا راستہ روکنا. پھر تم اپنے میکے سے نکل کر سسرال جاؤ تو تم سسرال کی رونق بنو، ہر ایک کا دل جیتو. ماں باپ سے کہتا ہوں اپنی بچیوں کو آپ شادی شدہ زندگی کے آداب سکھائیے. شادی شدہ زندگی کیسے کامیاب گزرتی ہے. اکثر لڑکوں کو بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، لڑکیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ شادی صرف حسن و عشق کے رشتے کا نام نہیں ہے، شادی ذمہ داریوں کا نام ہے. شادی خوبصورت تاج سر پر رکھے جانے کا نام ہے، مگر اس تاج میں جگمگاتی موتیوں کے ساتھ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لڑکے پر بھی ذمہ داریاں آتی ہیں، لڑکی پر بھی ذمہ داریاں آتی ہیں. باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو شادی سے بہت پہلے شادی شدہ زندگی کی حقیقتیں اور ذمہ داریاں سمجھائے. مجھے ابھی سفر کرنا ہے، تھک بھی چکا ہوں، بیمار بھی ہوں. آپ سب میری صحت کی دعا کریں گے تو احسان ہوگا. میں خاص طور پر اس پروگرام کو جو آرگنائز کیا ہے، جن نوجوانوں نے اس قدر شاندار انتظام کیا، سیکیورٹی کا، ٹریفک کنٹرول کا، میرے راستے میں آنے جانے میں آسانی کا، ہر طرف سے میری حفاظت اور سہولت کا، اور 24 گھنٹے لگے رہے، شاید آرام نہیں کیا، اپنے گھر نہیں گئے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان سب نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. نوجوانوں، محبت بھرا سلام ہو. اللہ تمہارا نصیب روشن کرے. اللہ تم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب کرے. تم سب کو اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن حضرات علماء نے ان پورے پروگراموں کو آرگنائز کرنے میں پورا ساتھ دیا، دن رات محنت کی، والنٹیئرس کی طرح کام کیا، مہمانوں کو کھانے کھلائے، مہمانوں کا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بہت جزائے خیر. ایک بات آخر میں کہیں کہنے سے رہ نہ جائے، وہ یہ کہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا کر مردوں اور عورتوں سب سے کہتا ہوں، ہمارے ملک میں فلسطین کی طرح گولی کا جواب گولی سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے لوک تانترک ویوستھا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اور ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اب آپ کو یہ بات میں صاف بتانا چاہتا ہوں، ایک ایک مرد اور عورت کے لیے، 18 سال کی عمر کے ایک ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے ووٹ ڈالنا شرعی طور پر بھی واجب ہے، وطن کی محبت کے رشتے سے بھی ضروری ہے. آپ ووٹ ڈالنے میں ہرگز سستی مت کیجیے گا. ایک بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 9 دسمبر، آج 3 دسمبر ہو گئی، صرف 5-6 دن باقی ہیں. 9 دسمبر تک الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اپنے ووٹر لسٹ میں آ کر اپنا ووٹ نام چیک کر لیجئے. اپنا ووٹر آئی ڈی آپ کے پاس اگر ہے تو وہ لے کر آئیے. اور آپ کے ہاں جگہ جگہ بلاک آفیسر بیٹھے ہوں گے، BLO بیٹھے ہوں گے، کلیکٹریٹ میں ہوتے ہیں، کچہری میں ہوتے ہیں. پتہ کیجئے کسی وکیل سے کہاں بیٹھتے ہیں، وہاں جائیے. اور میں یہاں علماء سے کہتا ہوں کہ رحمان فاؤنڈیشن کے بینر کے نیچے یا کسی بینر کے نیچے آپ لوگوں کے ووٹ بنوانے کا کیمپ لگائیے. رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بامبے اور کچھ مختلف مقامات پر آج یہ کیمپ لگا ہے، اور ہزاروں مردوں اور عورتوں کے
آج وہاں پر رجسٹریشن ہوا ہے، یہ کام کرنے کا ہے. آپ مسلمان ہو یا نان مسلم، سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے. اپنی پسند سے آپ ووٹ ڈالیے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو لوٹے گا نہیں، یہ ملک میں بدامنی نہیں پھیلائے گا، یہ ملک میں کوئی لڑائی نہیں چھیڑے گا، نفرت نہیں پھیلائے گا، ایسے امیدوار کو آپ ووٹ ڈالیے. مگر ووٹ ڈالنے سے پہلے ووٹنگ لسٹ میں اپنا نام جا کر چیک کیجیے. یہ میں بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں. نام ذرا سی اسپیلنگ الگ ہوتی ہے تو ووٹ ڈالنے کے حق سے آپ کو محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے چیک کیجیے آپ کا نام صحیح لکھا ہے، ووٹر آئی ڈی میں جو نام ہے آپ کا وہی ووٹر لسٹ میں نام ہے کہ نہیں، آپ کے والد کا نام وہی ہے کہ نہیں، آپ کی والدہ کا نام وہی ہے کہ نہیں، اور آپ کا پتہ اور ایڈریس اور لوکیشن وہی ہے کہ نہیں. یہ باتیں سب چیک کیجیے. آپ کی عمر صحیح لکھی ہے کہ نہیں. یہ بہت ضرورت ہے بیداری کی. آپ تبھی ووٹ ڈالنے کے لائق ہوں گے جب مئی کے مہینے میں غالباً ہمارا لوک سبھا کا الیکشن ہوگا. بہت ہی اہم الیکشن ہے وہ، اور ہر الیکشن اہم ہوتا ہے. اسی طرح آخر میں دل کی گہرائی سے جو ضلع پرشاسن ہے، جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے بھروسے اور ان کے کوآپریشن کے بغیر، ان کے تعاون کے بغیر موجودہ حالات میں خاص طور پر اتنی پرامن ماحول میں اتنا بڑا جلسہ ہونا مشکل تھا. میں سلام بھیجتا ہوں یہاں کے تمام پولیس آفیسرز کو، یہاں کے ایس پی کو، ان کے اوپر کے آفیسرز کو، ان کے سب آرڈیننس کو، تمام اس شہر کے تھانے کے ایک ایک سپاہی کو، لیڈی پولیس کو. میں سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ بھرپور تعاون نہ دیا ہوتا، اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کھلے دل سے اگر پرمیشن نہ دی ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ جلسے کرنا مشکل ہوتا. میرا فرض ہے اور یہ میرا ہر جگہ کا معمول ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سے لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، اپنے پولیس آفیسرز کا وہ ضروری شکریہ نہیں ادا کرتے. یہ لوگ ہمارے حاکم ہیں اور حکومت اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہیں، اور یہ شہر کے امن و امان قائم رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے گھنٹے یہ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، کتنے دن، کتنے مہینے یہ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ. کتنی بھاری تعداد میں آپ آئے، آپ میں سے بہتوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی، اور کھڑے ہو کر اتنی دیر تک آپ نے اس فقیر مسافر کی بات سنی. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اور آپ سب کو اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا